السلام علیکم۔ قصہ افک یعنی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ جن کا نام قرعہ میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قرعہ میں میرا نام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ وقت وہ تھا جب کہ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی۔ غرض کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نکل گئی۔ واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو خزف یمنی کا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں فوراً واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی۔ اس میں مجھے دیر ہو گئی۔ جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودے میں پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودے میں بیٹھی ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوتی تھیں کیونکہ سادی غذا کھائی جاتی تھی، اس لیے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسرے میں بہت کمسن بھی تھی۔ اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں گے۔ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو ذقوانی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں۔ وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اس نے زور سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ خدا کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے اِنَّ لِلَّهِ کے کوئی بات اس سے سنی۔ صفوان نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دست و پا کو باندھ دیا اور میں اس پر بیٹھ گئی۔ صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدید کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر جب تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا اور ہلاک ہوا، اور جب سب سے زیادہ مرہق اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب افک کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا اقرار کرتا تھا اور اس کو سنتا اور بیان کرتا تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا گیا۔ باقی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مگر ان کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی جو ان کا سرغنہ ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان سب کا بڑا یہی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے تہمت لگائی تھی مگر حضرت عائشہ ان کو برا کہنا پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے کہ یہ شعار حسان رضی اللہ عنہ ہی نے کہا ہے، میرا باپ دادا اور میری عزت و آبرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت
کا بچاؤ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں 1 مہینے تک بیمار رہی اور لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اور قدرے اس وجہ سے زور پیدا ہوتا رہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت کر کے چلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے میری بیمار میں کچھ اضافہ ہوتا تھا۔ مجھے اس طوفان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستہ کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے۔ ایک رات کو جاتے پھر دوسری رات کو جاتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء کے بنانے